حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ سلطان المشائخ کے تمام خلفاء صاحب ارشاد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ولایت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کو عطا کی تھی وہ کسی کو نہیں ملی، بلکہ سارے ہندوستان میں کوئی ولی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت سید محمد مکی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کم و بیش 28 سال قطب المدار کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کو یہ درجہ آپ کے صبر اور برداشت کے صلے میں حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ مقام فردانیت پر جلوہ افروز رہے۔ محبوب الہی کے مرید صادق حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی اپنی کتاب سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ کے خلفاء میں سب سے زیادہ باطنی ترقی اور کمال حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے حاصل کیا۔ آپ نے اتنی کثرت سے مجاہدے کیے کہ قلم ان کی تحریر سے عاجز ہے۔ آخری عمر میں آپ اس درجہ کمال کو پہنچ گئے تھے کہ آپ کی ذات مبارک صرف روح ہو کر رہ گئی تھی۔ جو خوشبو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی محفل سے آیا کرتی تھی، وہی خوشبو آپ کی مجلس سے آتی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ محبوب الہی کے وصال کے بعد دہلی کی ولایت کے مالک قرار پائے۔ آپ اپنے شیخ کے مکمل پیروکار تھے۔ فقر و فاقہ، صبر و رضا آپ کے قابل ذکر اوصاف تھے۔ دلی کی ایک خانقاہ میں چراغ جل رہے تھے، مگر یہ چراغ کوئی عام چراغ نہیں تھے۔ یہ وہ روشنی تھی جس کو بجھانے کی کوشش بادشاہ کے دربار سے ہوئی تھی۔ ہر چند کوشش کی گئی کہ یہ چراغ نہ جلیں اور خانقاہ اندھیرے میں ڈوبی رہے، لیکن محبوب الہی کے ایک مرید نے وہ چراغ تیل سے نہیں بلکہ پانی سے روشن کر دیے اور بادشاہ کو دکھا دیا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز حاضر ہوں آپ کی خدمت میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے تذکرے کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے اس ولی کا تعارف ہے جسے دنیا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جانشین اور خلیفہ اعظم کہتی ہے، جس نے تیل سے نہیں بلکہ پانی سے چراغ روشن کر کے تاریخ میں ایک نئی روایت لکھ دی۔ بادشاہ وقت نے اسے کافی ستایا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے اس ظالم بادشاہ کو کیا سزا ملی، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اسے مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے رابطے میں آ جائیں۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کی پیدائش 674 ہجری مطابق 1274 عیسوی کو اتر پردیش کے اودھ خطے شہر فیض آباد میں ہوئی۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام نصیر الدین رکھا گیا، محمود آپ کا خطاب تھا۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو محمود گنج شرف اور چراغ دہلی کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اس طرح تاریخ میں آپ کا پورا نام خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی مشہور ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزرتا تھا۔ یقیناً ایسی اللہ والی ماؤں کی گود میں پل کر ہی اولاد نصیر الدین چراغ دہلی اور نظام الدین محبوب الہی بنتی ہے۔ حضرت چراغ دہلی کے والد ماجد حضرت شیخ محمد یحییٰ فاروقی بڑے خوشحال اور مالدار تاجر تھے اور آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے غلام بھی تھے۔ خاندانی شرافت اور ماں کے دودھ کا اثر تھا کہ حضرت چراغ دہلی چھوٹی عمر سے ہی عبادت کی طرف راغب تھے۔ 7 سال کی عمر سے ہی آپ جماعت سے پنچگانہ نماز کی ادائیگی اور رمضان کے پورے روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اور استاد سے پڑھتا تھا تو مدرسے کے ایک پیڑ پر ایک کوا آ کر بیٹھتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی بولتا تھا میں اسے بخوبی سمجھتا تھا۔ یقیناً آپ نے حق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسے ایسے چھپے ہوئے علم سے نوازتا ہے کہ دنیا والے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ کی عمر
9 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ آپ نے مولانا عبدالحکیم شیروانی اور مولانا افتخار الدین گیلانی سے ظاہری علوم کی تکمیل کی اور 20 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون میں کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ ایک درویش کی خدمت میں رہنے لگے اور ان کے ساتھ اودھ کے جنگلوں میں باطنی کمالات حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنے لگے۔ اس دوران آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے اور افطار درخت کے پتوں سے کیا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر تک آپ اسی طرح جنگلوں بیابانوں میں عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا چرچا سنا تو دہلی تشریف لے گئے اور حضرت محبوب الہی کے مرید ہو کر ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس دوران آپ اپنی والدہ سے ملنے اودھ آتے جاتے رہتے تھے اور پھر کچھ دن بعد پیر و مرشد کی خدمت میں دہلی آ جاتے تھے۔ آپ کے پیر بھائی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ اودھ سے دہلی آتے تو آپ کی دعوتیں ہوتیں، آپ جہاں جاتے آپ کی بہت قدر ہوتی، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا اور آپ سے نہایت محبت سے پیش آتا۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر دہلی تشریف لے آئے اور اپنے آپ کو پیر و مرشد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ محبوب الہی سے مرید ہونے کے بعد آپ کی عبادت و ریاضت، مجاہدات اور شب بیداری میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ کئی دن بنا کچھ کھائے گزار دیتے تھے۔ جب زیادہ ہی بھوک کا غلبہ ہوتا تو کھٹی اور کڑوی چیزوں کو زبان سے چکھ لیتے اور پھر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ نے سخت سے سخت مجاہدے کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے اتنے زیادہ نیبو کھا لیے کہ میں موت کے قریب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نفس کے غالب آنے سے بہتر ہے کہ موت ہی آ جائے۔ ایک بار آپ نے مجاہدی کی انتہا پر پہنچنے کے لیے 10 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ جب حضرت محبوب الہی کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو بلا کر روٹی اور حلوہ منگوایا اور حضرت چراغ دہلی کو حکم دیا کہ وہ سب روٹی اور حلوہ کھا لیں۔ اب چونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا اس لیے آپ اسے ٹال نہ سکے اور وہ تمام روٹی اور حلوہ آپ نے کھا لیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنے تقوی، پرہیزگاری اور خاموش ریاضت کی وجہ سے اپنے مرشد کے دل میں وہ جگہ پالی تھی جو ہر ایک کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ پیر و مرشد کی عبادت و ریاضت اور تنہائی میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت محبوب الہی یاد الہی میں مشغول تھے کہ ایک درویش جس کے دریا میں نہاتے ہوئے کسی نے کپڑے چوری کر لیے تھے، وہ شور مچاتا ہوا محبوب الہی کے حجرے کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت چراغ دہلی نے سوچا کہ اس کے شور سے کہیں پیر و مرشد کی عبادت میں خلل نہ پڑ جائے، تو آپ اس کے پاس گئے اور اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے اور اسے رخصت کیا۔ حضرت محبوب الہی کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو اپنے پاس بلایا اور ان کے حق میں بہت دعائیں کی۔ پھر اپنا ایک جبہ آپ کو عنایت کیا اور آپ کو محمود گنج شرف کا لقب عطا فرمایا۔ ایک بار حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں ملک کے نامور مشائخ اور درویش موجود تھے۔ اتفاق سے حضرت نصیر الدین محمود چراغ بھی محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب محبوب الہی نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ آپ نے عرض کی، یہاں اتنے عظیم مشائخ تشریف فرما ہیں، میں اگر یہاں بیٹھوں گا تو ان مشائخ کی طرف میری پیٹھ ہوگی، اس لیے میرا یہاں بیٹھنا گستاخی میں شامل ہوگا۔ حضرت محبوب الہی نے دوبارہ آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ چراغ کا کوئی منہ اور پیٹھ نہیں ہوتی، اس کی روشنی ہمیشہ تمام سمتوں میں ایک سی ہوتی ہے۔ پیر و مرشد کے اس حکم پر آپ اس مجلس میں بیٹھ گئے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن سے آپ کو یہ کرامت حاصل ہو گئی کہ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، اور اسی دن سے آپ چراغ دہلی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے چراغ دہلی نام سے مشہور ہونے کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت مکہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں امام عبداللہ یافعی سے ملاقات کی۔ دوران گفتگو امام عبداللہ یافعی نے فرمایا کہ اس سے پہلے دہلی میں بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، لیکن آج کل شیخ نصیر الدین محمود دہلی کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس دن سے آپ چراغ دہلی مشہور ہوئے۔ آپ کے چراغ دہلی لقب کی تیسری بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ محبوب الہی کی خانقاہ میں پانی کی باولی میں کام چل رہا تھا، جس کا ذمہ حضرت چراغ دہلی کو سونپا گیا تھا۔ دن بھر مزدور بادشاہ کے محل میں کام کرتے تھے اور رات کو محبوب الہی کے یہاں آ کر باولی کے کام میں لگ جاتے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اعلان کروا دیا کہ محبوب الہی کی خانقاہ کے خادم کے ہاتھ کوئی تیل نہ بیچے، تاکہ رات کو چراغ نہ جل سکیں اور باولی کا کام رک جائے، کیونکہ بادشاہ حضرت محبوب الہی سے بہت حسد رکھتا تھا۔ جب حضرت محبوب الہی کو اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت چراغ دہلی سے فرمایا کہ باولی کا پانی چراغ میں بھر کر چراغ روشن کر دو۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت چراغ دہلی نے باولی کا پانی چراغوں میں بھر دیا اور پھر کچھ پڑھ کر اپنی انگلی پر پھونک ماری تو وہ چراغ کی طرح جلنے لگی۔ آپ نے پھر اس انگلی کو تمام چراغوں پر لگا کر اس سے چراغ روشن کر دیے اور باولی کا کام پورا کرایا۔ آپ کی اس کرامت کا پورے شہر میں چرچا ہوا اور آپ اس دن سے چراغ دہلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت چراغ دہلی تنہائی پسند تھے اور چاہتے تھے کہ آبادی سے نکل کر کسی جنگل ویرانے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آپ نے حضرت امیر خسرو کے ذریعے محبوب الہی سے اس کی اجازت چاہی، لیکن حضرت محبوب الہی نے آپ کو اس کی اجازت نہ دی اور حضرت خسرو سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم کو شہر میں ہی رہنا چاہیے اور لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہی مقام انبیاء اور اولیاء کا ہے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ ایک دن آپ کو محبوب الہی کا جانشین بن کر دہلی میں ہی رہنا تھا اور لوگوں کی ایذائیں برداشت کرنا تھیں۔ مرشد کا حکم سن کر آپ نے سر جھکا لیا اور شہر میں ہی مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا اور زمانے کی تلخیوں کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔ آپ اپنے مرشد کریم کی شفقت، نگاہ کرامت اور اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ جب حضرت محبوب الہی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک دن اپنے تمام خلفاء کو بلا کر انہیں تبرکات دے کر ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کیا۔ اس وقت وہاں چراغ دہلی بھی موجود تھے، لیکن محبوب الہی نے چراغ دہلی کو کچھ عنایت نہ کیا۔ آپ نے وہاں بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور شیخ کی رضا پر راضی رہے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت سلطان المشائخ نے آپ کو بلایا اور اپنے خاص تبرکات جیسے خرقہ، مصلح، تسبیح، نالین جو کہ آپ کو حضرت بابا فرید گنج شکر سے ملی تھے، وہ تمام تبرکات حضرت چراغ دہلی کو عطا فرمائے اور دہلی میں ہی رہنے کا حکم دیا اور دہلی کی ولایت آپ کو سونپی۔ حضرت محبوب الہی کے وصال کے بعد آپ ان کے جانشین قرار پائے۔ آپ نے تقریباً 32 سال تک سجادگی کا حق ادا کیا اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے چراغ سے ایک عالم کو روشن کر دیا۔ محبوب الہی کے وصال کے بعد آپ ان کی خانقاہ سے قریب 7-8 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہنے لگے جو آپ کے نام سے آج چراغ دہلی نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ حجرے میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک شخص جو آپ سے حسد رکھتا تھا وہ آپ کے حجرے میں گھس گیا اور اس نے آپ کے جسم مبارک پر چاقو کے 11 وار کیے۔ آپ اسی طرح عبادت میں مشغول رہے اور اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ جب خون بہہ کر حجرے کی نالی سے باہر آیا تو باہر موجود آپ کے خدام دوڑ کر حجرے میں داخل ہوئے،
دیکھا کہ وہ شخص آپ پر چاقو سے برابر وار کر رہا ہے اور آپ اف تک نہیں کر رہے۔ اس شخص کو پکڑ لیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی سزا نہ دی جائے بلکہ اسے کچھ دے کر چھوڑ دو۔ پھر آپ نے اسے چاندی کے 20 سکے دلوائے اور سواری کا گھوڑا دے کر فرمایا، جلد سے جلد اس بستی سے دور چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تم کو نقصان پہنچائے۔ یہ حضرت چراغ دہلی کا ہی خاصہ تھا، جس کی مثال انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے بعد کہیں کہیں نظر آتی ہے کہ اپنے اوپر وار کرنے والے کو بھی آپ نہ صرف معاف کر رہے ہیں بلکہ اسے چاندی کے سکے اور سواری دے کر رخصت کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ کے مرشد نے آپ کو یہی حکم دیا تھا کہ شہر میں رہ کر لوگوں کی ایذا برداشت کرتے رہو، آپ نے اپنے مرشد کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور اسی طرح ساری عمر اس پر عمل کرتے رہے۔ جانشینی کے شروعاتی دور میں آپ کا وقت بڑا تنگی سے گزرا، یہاں تک کہ کئی دن آپ کے یہاں چولہا نہ جلتا، گھر میں روشنی تک نہ ہوتی۔ آپ کے احباب آپ کی مدد کرنا چاہتے لیکن آپ ہمیشہ منع فرما دیتے، اور اس غربت و بے سر و سامانی میں ہی آپ خوش رہتے۔ کچھ وقت بعد آپ کا یہ تنگ دستی جاتی رہی اور آپ کے دن بہتر ہوتے چلے گئے، لیکن آپ ان دنوں کو ہمیشہ یاد کرتے تھے اور رو کر فرماتے تھے کہ فقر کیا نعمت ہے، وہ کیا شاندار دن تھے اور کیا پرکیف زمانہ تھا۔ آپ کے کمالات، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو ناکافی ہے۔ کتابیں بھر جائیں گی لیکن آپ کی عظمت کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ محبوب الہی کے وصال کے بعد دہلی کی ولایت کے مالک قرار پائے۔ آپ اپنے شیخ کے مکمل پیروکار تھے۔ فقر و فاقہ، صبر و رضا آپ کے قابل ذکر اوصاف تھے۔ محبوب الہی کے مرید صادق حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی اپنی کتاب سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں، حضرت سلطان المشائخ کے خلفاء میں سب سے زیادہ باطنی ترقی اور کمال حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے حاصل کیا۔ آپ نے اتنی کثرت سے مجاہدے کیے کہ قلم ان کی تحریر سے عاجز ہے۔ آخری عمر میں آپ اس درجہ کمال کو پہنچ گئے تھے کہ آپ کی ذات مبارک صرف روح ہو کر رہ گئی تھی۔ جو خوشبو سلطان المشائخ کی محفل میں آتی تھی وہی خوشبو آپ کی مجلس سے آتی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سلطان المشائخ کے تمام خلفاء صاحب ارشاد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ولایت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کو عطا کی تھی وہ کسی کو نہیں ملی۔ جس قدر آثار ولایت اور انوار ہدایت کا ظہور آپ سے ہوا، کسی اور سے نہیں ہوا، بلکہ سارے ہندوستان میں کوئی ولی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت سید محمد مکی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت چراغ دہلی کم و بیش 28 سال قطب المدار کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کو یہ درجہ آپ کے صبر اور برداشت کے صلے میں حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ مقام فردانیت پر جلوہ افروز رہے اور وہاں سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ بادشاہ سلطان محمد تغلق، جو کہ ایک ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا، اسے اس کے درباری مولویوں نے چراغ دہلی کے خلاف کافی بھڑکا دیا تھا، اس لیے وہ آپ کو اکثر تکلیف پہنچاتا رہتا تھا اور جس طرح آپ کی تعظیم اسے کرنا چاہیے تھی نہیں کرتا تھا۔ آپ اپنے مرشد کی وصیت کے مطابق بڑے صبر و تحمل سے اس کے ظلم و ستم پر صبر کرتے تھے۔ ایک دن اس نے آپ کو ستانے کے لیے کہا کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے سندھ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ جنگ میں چلنا ہے۔ آپ نے اس کی بات مان لی، لیکن اتنا فرمایا کہ ہمارا چلنا بادشاہ کے لیے مبارک نہ ہوگا، شاید بادشاہ واپس نہ آ سکے۔ چنانچہ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ بادشاہ راستے میں ہی بیمار ہوا اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔
آپ کی کرامات کے بارے میں سیر الاولیاء کے مصنف سید محمد مبارک امیر خرد کرمانی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راستے میں میرے بھائی نے کہا کہ شیخ محمود اگر صاحب کرامت ہیں تو ہمیں کھانے میں کوئی میٹھی چیز کھلائیں گے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ہمیں شربت پلایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو پینے کی چیز ہے اور ہم نے کھانے کی چیز کے لیے کہا تھا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ کوئی دوسری میٹھی چیز لے کر آؤ۔ ہم نے عرض کیا کہ ابھی تو ہم نے شربت پیا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ وہ تو پینے کی چیز تھی اور یہ مٹھائی کھانے کی چیز ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسی کے سامنے قلم سے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور فرمایا کہ جب تم سلطان المشائخ کے مزار پر جاؤ تو یہ کاغذ روضہ مبارک پر رکھ دینا۔ اس شخص نے وہ کاغذ لے لیا، سوچا کہ اسے پڑھوں، پھر خیال آیا کہ پہلے اس کاغذ کو محبوب الہی کے مزار پر رکھوں گا، اس کے بعد پڑھوں گا کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ کاغذ مزار پر رکھا، پھر اٹھا کر جب اسے دیکھا تو وہ بالکل کورا تھا، اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ بعد وصال بھی آپ کے آستانے سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے وصال سے سینکڑوں سال بعد جوہر سنگھ جاٹ نے دہلی میں لوٹ مار شروع کی۔ جو سامنے آتا اسے مار ڈالتا۔ پورے شہر میں خوف و دہشت کا بازار گرم تھا، گھر لوٹ رہے تھے۔ تو آپ کے مزار کے پاس رہنے والا ایک پنڈت ایک لٹیا میں پانی بھر کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پنڈت کی یہ نذر قبول کیجیے۔ دہلی لٹ رہی ہے، ہم تو آپ کی رعایا ہیں، آپ کے سوا اس وقت کوئی وسیلہ نہیں، مدد فرمائیے۔ رات کو ہی اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دروازے بند کر کے اطمینان سے بیٹھے رہو، وہ لٹیرے اگر ادھر آئیں گے تو اندھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ کی بستی کی طرف وہ لٹیرے آتے تو وہ بستی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی اور انہیں کچھ نظر نہ آتا۔ جب انہیں اس کی خبر ہوئی کہ یہ آپ کی کرامت ہے تو وہ آپ کے معتقد ہوئے اور معافی مانگ کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نذر پیش کی۔ حضرت چراغ دہلی کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بھانجے حضرت علامہ کمال الدین اور شیخ زین الدین جو آپ کے خلیفہ بھی تھے پاس بلایا اور وصیت کی کہ جو خرقہ خلافت مجھے میرے مرشد سے ملا ہے اسے میری قبر میں میرے سینے پر رکھ دینا، میرے شیخ کی تسبیح میری شہادت کی انگلی پر لپیٹ دینا، عصا میرے جسم کے برابر میں، پیالہ میرے سر کے نیچے اور شیخ کی نالین میری بغل میں رکھ دینا۔ وصیت کرنے کے کچھ دن بعد آپ بیمار ہوئے اور پھر 18 رمضان 757 ہجری مطابق سن 1356 عیسوی کو آپ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا اسی میں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مشائخ کے تمام تبرکات آپ کی قبر میں رکھ دیے گئے۔ آپ کے اجل خلیفہ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز نے آپ کو غسل دیا اور جس چارپائی پر آپ کو غسل دیا حضرت گیسو دراز نے اس کی رسی نکال کر اپنے گلے میں ڈال لی اور فرمایا کہ ہمارا خرقہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو چراغ دہلی کے تمام خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت چراغ دہلی کے خلفاء میں وقت کے بڑے بڑے نامور علماء و اولیاء شامل ہیں۔ حضرت علامہ کمال الدین اور شیخ زین الدین یہ دونوں آپ کے بھانجے اور خلیفہ ہیں۔ ان دونوں کے مزارات حضرت چراغ دہلی کی درگاہ کے احاطے میں موجود ہیں۔ آپ کے خلیفہ اعظم اور جانشین آپ کے بھانجے حضرت کمال الدین علامہ قرار پائے۔ ان کے علاوہ آپ کے مشہور خلفاء میں مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری، سید محمد گیسو دراز بندہ نواز، خواجہ سراج الدین محمود، شیخ صدر الدین دہلوی، سید محمد بن جعفر مکی سرہندی، قاضی عبد المقتدر، مولانا خواجگی، مولانا احمد تھانیسری، حضرت معین الدین خرد،
حضرت شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی اور حضرت قاضی محمد شادی جیسی علمی و روحانی شخصیتیں تھیں۔ آپ کا مزار دہلی کی بستی چراغ دہلی میں مرجع خلائق ہے، جہاں سے آپ کے فیضان کا دریا آج بھی جاری ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت کم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے مزار پر دور دور سے حاضرین آ کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور آپ کے فیض سے اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔